پتہ نہیں کیوں، کیا، کس لیے کہنے لگا ہوں میں کچھ، سرگوشی ہے نہیں، سپیکر کی آواز ہے، ڈنکے کی چوٹ ہے، جی 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 جی، نقارہ عام ہے، علماء حروف اور علماء اعداد کو غضنفر کا چیلنج پہنچا دینا بے شک۔ عباس کی عمر کتنی ہے؟ 34 برس۔ عباس کا عدد باطنی جانتے ہو کیا ہے؟ وہ تو عدد کامل ہے۔ میں باطنی عدد پوچھتا ہوں، 133 تو ظاہری عدد ہے، ساتھ اسی کا عدد کامل ہے۔ باطنی عدد پہلے ایک بس 2 منٹ میں بتاؤں گا۔ یہ سن رکھا ہے الولد سر لابی، بیٹا راز ہوتا ہے باپ کا، ویسے تو ہر بیٹا ہوتا ہے، عباس پھر ثانی علی ہے۔ ثانی علی ہے، غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ علی میں علی 1 دفعہ جھلکا ہے، عباس میں 2 دفعہ جھلکا ہے، جی ہے، ایک ذاتی، ایک خود علی، ثانی علی، دوسرا علی۔ عربی ادب کا مشہور زمانہ شعر ہے جس کی گونج خطہ عرب میں صدیوں سے سنائی دے رہی ہے۔ ان السری اذا سرا فبنفسہ وابن السری اذا سرا اسراہما۔ تیز رفتار اعلی نسل کا گھوڑا دوڑ رہا ہو تو وہ اکیلا دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی گھوڑے کا بیٹا دوڑ رہا ہو تو 2 دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بلے بڑی بات ہے، جی جی جی۔ ان السری اذا سرا فبنفسہ، سری اکیلا دوڑ رہا ہے، وابن السری اذا سرا اسراہما، اعلی نسل کے گھوڑے کا بیٹا دوڑ رہا ہو، ایک تو اس کی دوڑ کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کا باپ یاد آتا ہے، بھئی بیٹا کس گھوڑے کا ہے، نسل کس گھوڑے کی ہے، تو وہ 2 دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھنا، علی کے عدد کتنے ہیں؟ 110۔ عباس میں علی 2 دفعہ جھلکا، 110 کتنے ہوئے؟ 220۔ یہی عدد باطنی ہے عباس کے، اور 220 کا عدد کامل ہے 4۔ 4 کا ہنسا حاکم ہے عباس کی زندگی کا۔ 4 شعبان کو دنیا میں آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ارادے اب یہ سنبھال لی نا بات، 110 220 یہی باطنی عدد ہے تیرے مولا کا۔ میں تو پتہ نہیں لوگوں کے کیا کیا بھلے کرتا پھرتا ہوں، ہاں بس تھوڑا سا پردہ رکھتا ہوں، وہ بھی حکم ہے، آخری یہاں تک تو جاتا ہوں۔ یہی باطنی عدد ہے عباس کا، اور اس کا کامل 4 شعبان کو دنیا میں آیا۔ ترتیب ولادت میں علی کا 4تھا بیٹا، ام البنین کے 4 بیٹوں میں بھی 4تھا بیٹا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی؟
ہاں 14 سال بابا کے ساتھ گزارے 4 کا عدد شامل، 24 سال مولا حسن کے ساتھ رہا 4 کا عدد شامل، 34 برس حسین کے ساتھ رہا 4 کا عدد شامل۔ سمجھ میں آئی بات؟ 4 اس کا عدد ہے کامل، باطنی 220 ہے، زندگی کے سال 34 ہیں۔ میرے مولا توفیق دے ان کو کہ سرحد حقیقت تک سارے میرے ساتھ چلیں۔ سورہ لقمان کی آیتیں 34 ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی سورہ لقمان کی آیتیں 34۔ ہاں اگر تھکے نہیں ہو تو ابھی مجھے کچھ کہنا ہے۔ لقمان کی مشہور کیا ہے؟ لقد آتینا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، سجدہ شبیری کی قسم، تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا وہ حکمت ہے کیا؟ قال معرفت و امام زمانے، امام زمانہ کی معرفت ہی تو حکمت ہے۔ امام کی معرفت حکمت، اور جو معرفت امام عباس نے سکھائی وہ کون سکھا سکتا ہے؟ اور آؤ کتنے عدد ہیں باطنی عباس کے؟ کتنے ہیں پچھڑے والے والوں؟ کتنے ہیں؟ اور جانتے ہو تو جانتے ہو، نہیں جانتے تو جان لو۔ تم اردو میں لقمان لکھتے ہو لام قاف میم الف نون، قرآن میں اس طرح نہیں لکھا جاتا۔ قرآن میں لام قاف میم نون، میم پر مد ہوتی ہے، مد کا عدد نہیں ہوتا۔ لقمان کے عدد نکال، بتاتا میں ہوں، جمع کرنا۔ لام کے 30، قاف نقطے والی کا 100، میم کے 40، نون کے 50، یہی تو 220 ہے۔ پلے پڑی یا سر سے گزری؟ ہاں اب ہاں 220 ہی عدد ہے۔ قرآنی نام علی کے بیٹے کا ہے لقمان، اور اس پر ابھی شاہ جی میرے سینے میں اتنے حقائق کھڑے ہیں کہ انبار لگ سکتا ہے۔ آؤ ہر معصوم کے نام کے عدد کے ساتھ صورت بھیجی، عباس کی زندگی کے سالوں کے ساتھ۔ کیوں؟ 133 آیتیں کیوں نہیں؟ 220 کیوں نہیں؟ یہاں قانون کیوں بدلا ہے؟ پہلے ایک حدیث سناؤ، اگر نہیں آدھے سے زیادہ مجمع تھک گیا ہے۔ میں نے کتنی بار سمجھایا ہے، تھکان ہو بھی چہرے پہ نہ لکھا کرو۔ میں تو جب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں تو موت کی شرط پہ بیٹھتا ہوں، بی بی کی چادر کی قسم، بالکل موت کی شرط پہ بیٹھتا ہوں۔ ہاں اس سے بڑی اور کیا ہے منزل میرے لیے کہ یہی ممبر سے گروں پٹ سے اور مر جاؤں۔
تم سے تھکن ہی نہیں دھوئی جاتی؟ اکثر اوقات مجھے 10 منٹ پڑھنے کی توقع نہیں ہوتی، سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ جاتا ہوں، اور ذکر کی تویشی تو ہوتی ہے۔ ہاں پہلے حدیث سنو، رسول کی حدیث ہے، نہر رجل ان یقول لرجل وحیاتک او بحیات فلاں فإنہ شرک۔ رسول نے کہا خبردار کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے یہ نہ کہے کہ مجھے تیری زندگی کی قسم یا مجھے فلاں کی زندگی کی قسم، کیوں؟ فإنہ شرک، یہ شرک ہے۔ کسی کی زندگی کی قسم کھانا ملتان والوں شرک ہے۔ میں جب علماء ربانیین سے رابطہ کرتا ہوں کیوں شرک ہے، اشارہ سمجھنا، وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہو۔ ہماری زندگی میں کتنے لمحے آتے ہیں جب ہم طاہر ہی نہیں ہوتے؟ ہاں اب پتہ نہیں میں جنگل میں بیان دے رہا ہوں یا آبادی میں، سوچ کی بیماری والے کتنے ہیں میرے سامنے، ماننے والے کتنے؟ چونکہ ہماری زندگی میں ہر وقت طہارت نہیں ہے، کبھی ہم پہ کوئی غسل واجب ہے، کبھی کوئی غسل واجب ہے، کبھی کوئی عذر ہے، کبھی کوئی عارضہ ہے، تو ہم چونکہ نجاستوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی کی قسم کھانا شرک ہے۔ میں نے سورہ ہجر کو کھولا، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا تھا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد تیری زندگی کی قسم۔ پہلے بڑی بات، ہماری زندگی کی قسم کھانا شرک۔ اللہ کہہ رہا ہے لعمرک کا، تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ یا نکالو سورہ ہجر سے اس آیت کو، ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر بھی اعلان کروں گا کہ اگر میرے رسول پر کبھی کوئی غسل واجب ہوا ہوتا اللہ زندگی کی قسم نہ کھاتا۔ اگر کوئی غسل رسول پہ واجب ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا تیری زندگی کی قسم۔ زندگی کی قسم کھانا ہی دلیل ہے۔ پہلی سانس سے لے کر آخری ہچکی تک طیب آیا، طیب رہا، طیب گیا۔ سمجھ آئی؟ اب آؤ حلال زادو، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ 14ویں صدی میں ایسے گستاخ شیعہ عالم پیدا ہو جائیں گے جو عباس کی عصمت پہ شک کریں گے۔ اس لیے جتنے سال عباس کی زندگی کے تھے
اتنی آیتیں سورہ لقمان کی بھیج کر بتا دیں، اور اس کی عصمت پہ شک کرنے والوں یہ طیب آیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو 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 ہاں طیب آیا طیب رہا، طیب شہید ہو گیا۔ اگر طیب نہ ہوتی اس کی زندگی، طیبوں کا طیب تیرا 12واں امام زیارت ناحیہ میں کیوں کہتا رازقنا اللہ مرافقتکم فی اولا علیین، علیین میں اللہ مجھے تمہاری صحبت نصیب کرے۔ اللہ اکبر، ہاں یا اپنے حبیب کی زندگی کی قسم کھائی یا عباس کی زندگی کے سالوں کے برابر سورہ لقمان کی آیتیں بھیجیں۔ آج پتہ چلا عباس کے اس جملے کا کہ جب مورد ملعون نے عباس سے تعارف پوچھا کہ تو کون ہے، رالزین میں چلا قرآن ناطق اور کہا انا من رسول اللہ کل ورقۃ من الشجرۃ، میں رسول سے ایسے نکلا ہوں جیسے درخت سے پتا نکلتا ہے۔ بیٹا علی کا تھا، رشتہ رسول سے جوڑ رہا ہے، انا من رسول اللہ بتانے کے لیے کہ اس کی اور میری زندگی ایک جیسی ہے۔ بیٹے تو علی کے اور بھی بہت تھے، بطول نے صرف اس کے لیے کہا میرا بیٹا۔ حسن و حسین عباس تیری شان کیا کھانے گلی ہے، تیرے گھر کا گداگر تو زمانے کا ولی ہے، تو ختم نبوت ہے وفاؤ حیا کا، یہ کتنی ہے عظمت کہ تیرا باپ علی آمین۔ ہاں علی ہے نبیوں کے واسطے، اپنی تو داد دیتا ہے عباس کا۔ تم کیا سمجھتے ہو عباس کا انبیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ جیسے باب مدینۃ العلم ہے علی، باب الحسین ہے عباس۔ حسین کے عدد کتنے؟ 128۔ اس میں باب کے عدد شامل کرو، بے کے 2 الف کا 1 پھر بے کے 2 2 1 3 2 5 128 اور 5 133۔
باب الحسین کے عدد ہے 133، تو دروازہ ہے یہ ہے۔ اب یہ عزا خانے کا دروازہ ہے، اگر دروازہ کھلا نہ ہو نہ سامع اندر آ سکتا ہے نہ خطیب اندر آ سکتا ہے، در کھلے گا تو ہم آئیں گے نا۔ عباس ہے حسین کا در، اب غضنفر ہو یا آدم، عباس راہ دے گا تو حسین تک جائیں گے نا۔ جی پہچانو عباس کی حقیقت کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں انڈیا کے ایک شاعر کے 3 شعر سناتا ہوں تمہیں، ہاں میرے نہیں ہیں، جس کی چیز ہو اسی کے نام سے ہی کہنی چاہیے۔ ہاں بڑے آسان ہے، سادہ سے ہے، مگر دیکھیں کہ سادگی میں پرکاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، جو عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ پلے بڑا سر سے گزر گیا۔ عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، ڈرتا ہوں کیسے اس کو میں شاہ کا کہوں غلام۔ ہاں یہ گستاخی ہے، عباس خود جو کہے تم ایسے نہ کہا، جیسے علی کہتے ہیں نا عبد من عبید محمد، لیکن تمہیں تو تمیز ہونی چاہیے، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے علی یہ کہہ رہا ہے، علی کے لیے نبی کیا کہہ رہا ہے۔ ڈرتا ہوں کیسے اس کو میں شاہ کا کہوں غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا۔ ڈرتا ہوں اس کو کیسے میں شاہ کا کہوں غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا۔ اور جاگو باہر والوں اندر والوں پلاٹوں والوں، موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، ہے جس کے پاس کروڑ روپیہ وہ لاکھ روپیہ نہیں مانگے گا، ارب تو مانگے گا، لاکھ والا 1000 نہیں مانگے گا، کروڑ تو مانگے گا۔ ہاں یہ ذہن میں رہے، موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا، حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں علی عباس مانگ رہا ہے۔ جو اللہ حسین کی نوکرانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہو،
اب یہ فارغ ہو گئے بے دم ہو گئے نہیں کیا کانا سائیکم مشکورا سزا کا شکریہ ادا نہیں کیا تو حسین کی نوکرانیوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے حسین کے بھائی کی زندگی کے برابر آیتیں نہیں بھیج سکتا جو ان کے جانوروں تک کی قسمیں کھاتا ہو ہاں ہماری ٹھوکر کھانے کا سبب ہی یہ ہے ہم عباس سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں عباس کو جانتے ہی نہیں ہوتے ہاں عباس کے مقام میں کھوٹو یہ تو بالکل اسی طرح جیسے صادق عالم محمد ذکی جی نے کہا تھا اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم تم دعا کرو میں جواب دوں گا ہم دعا کرتے ہیں اللہ کیوں قبول نہیں کرتا فرمایا لأنکم تدعون من لا تعرفونہ تم اس سے دعا کر رہے ہوتے ہو جسے جانتے ہی نہیں ہو جس دن تم نے عباس کو جان کر کچھ مانگ لیا تو چاہے خدا ہی مانگ لو گے جی جی ہاں اس کی میں تمہیں بتا ہی تو چکا ہوں چلو دوہرا دیتا ہوں ہاں حالانکہ تمہارا استحقاق نہیں تھا بے دم فارغ ہو گئے ہو تم دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس ہاں یہ میرے اپنے شعر ہیں دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس نہیں ایک شاکر صاحب ایک اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے جو یہاں بھی ہوا اور زندہ بھی ہوا وہ عرش تک جائے گا ماں کی پھر اپنے مقدر کی بات بالکل سادگی سے ایک بات کہوں گا عالم سے عالم ہی ٹکراتا ہے بادشاہ کے سامنے بادشاہ ہی آتا ہے کیوں چھڑا رہا ہے بے ہاتھ سے بے ہاتھ ہی چھڑا سکتا ہے آمین آمین سوے گھنٹے سے ہاں دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس اور کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس یعنی شرط یہ ہے کہ وہ دینے پہ آمادہ ہو جائے کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس تو پھر کیا ہوتا ہے مقدر میں ہو یا نہ ہو تب لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
سب نے سجاد بلند کیا سوائے مشتاق شاہ کے. اچھا ہاں جناب بس ختم ہو گئی بات. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آؤ لیتا ہے عباس تب لوح و قلم اور بناؤ لیتا ہے عباس اور حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. حیدر کی دعاؤں کا. علی اکبر خوبصورت تھا, کس کی شکل تھا؟ ہاں کتنا خوبصورت ہوگا. تو پھر تو بھی جاگ, تجھے خوبصورتی دکھاؤں. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس اور اکبر بھی کھڑا ہو تو کمر ہوتا ہے عباس. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس اور اکبر بھی کھڑا ہو تو قمر ہوتا ہے عباس. جس دن میری قوم نے ہر شخص کو من عرف مواقع صفت بلغ قرار المعرفت, سرکار صادق فرماتے ہیں جس نے اللہ کی صفت کے واقع ہونے کی جگہ کو پہچان لیا وہ معرفت کی پاتال تک پہنچ گیا. اللہ کی ایک صفت ہے قاضی الحاجات. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ صفت قاضی الحاجات, بس اس کے واقع ہونے کی جگہ کو پہچانو. ہے عباس مظہر کل ہے اس صفت کا. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں پتہ نہیں رسول کو حسنین میں کیا نظر آیا. بیٹے کسی کے تھے, کون میرے بیٹے ہیں. میں اگر یہ اسی سرحد پہ ہوتے جہاں آج میرا مزاج تھا تو صبح کی اذانیں ہو جانی تھی. بس پھر اپنا نصیب, پھر بھی یہ 1.5 گھنٹہ میں نے تمہیں دے دیا. ہاں اسے میری طرف سے سمجھنا, یہ نافلہ ہے. ممبر کی قسم یہ تمہارا استحقاق نہیں تھا, یہ میرے اندر کی طرف تھی. میں نے جو حسین کا نمک چکھا ہے اس سے میں نے نمک حلالی کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں مگر میں اس بندے کو کیسے نمک حلال مان لوں جو ثانی علی کو نوکر سمجھ لے, جو ثانی علی کو غیر سید کہے, جو ثانی علی کو غیر معصوم کہے. لعنت نہیں کرتا ہوگا حسین اس پر؟ جی حسین راضی ہوتا ہوگا. حسین نے اگر میدان قیامت میں پوچھ لیا, وہ گھروں کا سردار ہے, جس گھر پہ علم عباس کا وہ گھروں کا سردار ہے. بن علم کے گھر ہے خاروں کی طرح علم والا گلے گلزار ہے. جن کو اسلامی پرچم کا پتہ نہیں وہ مسلم نہیں کفار ہے. پاک پرچم کی شان میں جو شخص کرے گستاخی عطا اس کی نسل پہ تبرہ بے شمار.
اللہ تمہارا بھلا کرے. اچھی نثری نظم پڑھی ہے تم نے بہرحال. کیا کہہ رہا تھا میں؟ حسین راضی ہوگا اگر حسین نے پوچھ لیا کہ میرے نانا نے ہم دونوں بھائیوں کو گھیر لیا، میرے بیٹے ہیں، ہماری ماں کی نظر پہ شبہ تھا تمہیں؟ ہماری ماں کے انتخاب پہ شک تھا تمہیں؟ میرے نانا نے دو چنے. میری اماں نے ایک چنا، عباس سے کہا سلب علی کی ہے، بیٹا میرا ہے. اور کسی کو کیوں نہیں کہا؟ محمد بن حنفیہ بھی کوئی معمولی شخص تو نہیں ہے، نہیں کہا بطول نے کہ میرا بیٹا. اسی بی بی ام البنین کے اور بھی تو 3 بیٹے ہیں، لیکن بی بی نے نہیں کہا میرا بیٹا. ہاں اس کے بارے میں کہا میرا بیٹا. اور اتنا نہ ہے کہ ایک دن گھر میں باتیں ہو رہی تھی، علی بادشاہ نے پوچھا یہ بیوی وعدہ تو کر بیٹھی ہو کہ اپنے حبداروں کو جہنم نہیں جانے دوں گی. مد دخرتے لمذنبی شیعتے کے لیوم المعاد، قیامت کے دن کے لیے کوئی چیز ذخیرہ بھی کی ہے جس کی بنیاد پہ اپنے گناہگار حبداروں کو چھڑواؤ گی؟ بڑے ناز سے کھڑے ہو کے بطول نے کہا کفانا لحاظ المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، شفاعت کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 بازو بہت ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ. میں نے ابنی، میرے بیٹے عباس. اور یہ اللہ اکبر. ہاں ہر شخص کی شاید دل کو نہ چھو سکے کیونکہ بڑا سادہ سا ایک جملہ کہنے لگا ہوں. بچپن تھا عباس کا، ڈھونڈیا پڑ گئی، عباس غائب ہے، عباس غائب ہے، عباس غائب ہے. یہ شبیہوں کی قسم، وہی لفظ جو کتابوں میں دیکھیں وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. سب سے زیادہ بے قرار ہے شام والی. اللہ اکبر. روتی ہوئی آئی بابا، جو بابا سے کبھی بولی نہیں، ہم کلام نہیں ہوئی. بابا میرا عباس نہیں مل رہا. خیبر شکن کی ریش مطہر آنسوں میں ڈوب گئی. روتے ہوئے اشارے سے کہا بیٹا حسین ادھر آ، میں بتاؤں عباس کہاں ہے. جنت البقیع چلا جا، وہاں تیری ماں کی قبر کو گلے لگا کے اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں تمہارے تصور سے بہت پہلے میں نے ممبر خالی کر دینا ہے، بہت جلدی. جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں. حسین گئے اور عباس کو جاگنے نہ دینا پڑے، آرام سے اٹھانا. حسین نے جا کے دیکھا تو بی بی کی تعویذ قبر کو بلا تشبیہ لپٹا ہوا ہے، عباس سویا ہوا ہے، نیند طاری ہے. آہستہ سے حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا ہے. اب یہی تیرے محسوسات کا امتحان ہے. جیسے بچے نیند میں قسمت آتے ہیں، ایسے عباس پہلو بھی بدل رہا ہے، آنکھیں بند ہیں. ہولے ہولے آواز آ رہی ہے اماں، اماں. اللہ اکبر.
العظمت للہ. جب گھر آیا آنکھ کھلی عباس کی, جلدی سے اترا, مولا آپ نے مجھے اٹھا رکھا ہے. خیبر شکن نے بلایا, سینے سے لگا, عباس پوری بات بہنوں کو بتاؤ نا. کہا بابا میں بی بی کی قبر پہ سلامی تو روز کرنے جاتا تھا, تو بیٹھے بیٹھے آج میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی, کاش یہ میری سگی ماں ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دل میں خیال آیا نہ تھا, تزلزلہ قبر فاطمہ تھا, بی بی کی قبر کو زلزلہ آیا. آواز آئی, بیٹے دور کیوں بیٹھا ہے, میں تیری ماں نہیں ہوں کیا؟ میری قبر کو سینے سے لگا, ماں کی جھولی سمجھ کے سو جا. میں تجھے لوری سناؤں اور وعدہ ہے تجھ پہ زیادہ روؤں گی, حسین کو تھوڑا روؤں گی. اور دیکھ لو یہ وعدہ بطول نے پورا کیا. بس میں جانے لگا ہوں, جب عباس نے زین چھوڑی حسین میدان کی طرف گیا, کیونکہ عباس تقسیم ہو چکا تھا. صرف بازو نہیں, قطع یدیہ و رجلیہ, عباس کے زانو بھی قطع ہو چکے تھے, عباس کے بازو بھی قلم ہو چکے تھے. حسین کو ایک بازو مل گیا, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے حسین. عباس تیرا دوسرا بازو نہیں مل رہا. دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کے ہاتھ میں عباس کا بازو کبھی چومتی ہے کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے.